بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کے اس شعر و شاعری کے بیت بازی کے مسابقے میں شرکت کا موقع ملا۔ جیسے آپ لوگ اس میں شرکت کر کے خوش ہیں، اس میں حصہ لے کر، مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ اس مجلس میں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کی برکت سے ہماری اس حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ آپ طلبہ عزیز نے اشعار کو یاد کرنے میں جو محنت کی ہے وہ قابل مبارکباد ہے، اور جس طرح پیش کیا ہے آپ نے اپنی استطاعت صلاحیت کے مطابق، وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اسی طرح مزید محنت کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ اس میدان کے شہسوار بنیں گے اور ذوق شاعری کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو حاصل ہوگا۔ مولانا عامر صاحب نے جو ہدایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ وہ منظوم کلام کہتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کو اس سلسلے میں ذوق اچھا ہے۔ مجھے تو کوئی شعر و شاعری میں کوئی وزن وغیرہ کے بارے میں کوئی خاص ذوق نہیں ہے، البتہ کوئی اشعار زبانی یاد کرنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اکثر یہ اہتمام رہا کہ جب بھی شعر نظر سے گزرتا تھا تو اس کو یاد کرنے کا میں اہتمام کیا کرتا تھا۔ جب استعمال نہیں ہوتا اشعار کا تو وہ حافظے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جب مولانا صدیق صاحب نے پرسوں مجھے یہ حکم دیا کہ مجھے یہاں حاضر ہونا ہے تو حافظے پر بہت زور ڈالا کہ قرآن کے اشعار یاد ہو، کبھی کبھی موقع کہا جائے پیش کرنے ہیں تو پیش کر سکوں، لیکن بہت ایسے اشعار جو ہے مجھے واپس تازہ ہوئے کہ مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس کو ہمیشہ تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ بیت بازی جو اس کے جو مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، اس کے کیوں منعقد کیے جاتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہے، اس کے ذریعے سے کیا منافع حاصل ہوتے ہیں، اس سلسلے میں لکھنے والوں نے جو لکھا ہے بات یہ لکھی ہے کہ بیت بازی اور اشعار کے مسابقے میں شرکت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شعر سے ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے، اور شعر و شاعری سے ذوق پیدا جب ہو جائیں تو بہت کم الفاظ اور اشاروں کے اندر بڑے بڑے مفہوم ادا کرنے کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔ معمولی الفاظ، چھوٹے الفاظ کم ہو لیکن مفہوم بڑے بڑے ادا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے ایک شاعر ہے جو کچھ وقت پہلے کافی متنازع شخصیت بن گئے تھے۔ انہوں نے کسی موقع پر حکومت کے خلاف کچھ اشعار کہے تھے جو اشاروں میں ہے لیکن وہ پورا مفہوم ادا کر جاتے ہیں۔ ہندی زبان کے شعر ہے کہ جو پرشنوں سے ڈہ جائے وہ کردار بنا کر جو پرشنوں سے ڈہ جائے وہ کردار بنا کر کیا پایا، جو شلالہ بنتا اس کو اخبار بنا کر کیا پایا۔ یعنی کوئی سوال کرے اور آپ کے پاس جواب ہی نہ ہو، آپ کی پوری امیج جو ہے وہ سوال کے ذریعے ختم ہو جائے تو پھر آپ کی امیج بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ کارنامے انجام دیتے صحیح طور پر تو وہ پتھروں پر لکھے جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے ہندوستان میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ پتھروں پر لکھا ہوتا ہے، پتھروں پر لکھا ہوا کبھی مٹتا نہیں ہے، وہ ہزار برس تک باقی رہتا ہے۔ تو پتھروں پر جو لکھا جاتا ہے اس کو شلالہ کہا جاتا ہے۔ کہا جو شلالہ بن سکتا تھا، یعنی صحیح کارنامے کرتے، جو ہے ملک کو صحیح طرح چلاتے، تو تمہارے کارنامے پتھروں پر لکھے جاتے، ہمیشہ یادگار اس کی باقی رہتی۔ اس کے بجائے تم نے کیا کام کیا؟ تم نے اپنے جھوٹے کارنامے اخبار میں چھپائے۔ اخبار تو صبح نکلتا ہے اور شام کو وہ کیا ہے پیروں کی دھول بن جاتا ہے، کوئی اس کا مطلب باقی۔ تو جو شلالہ بنتا اس کو اخبار بنا کر کیا پایا، یعنی تم سمجھتے ہو کہ عزت ملی، اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے تم نے پامال کیا۔ ایک بہت وسیع مفہوم کو انہوں نے 2 جملوں کے اندر ادا کر دیا۔ تو یہ شعر و شاعری سے اگر صحیح معنوں میں مناسبت پیدا جب ہو جاتی ہے تو انسان کو کم الفاظ اور اشاروں کی زبان میں بڑے بڑے مفہوم ادا کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ صحیح، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے اور کس موقع پر اس کو استعمال کرنا ہے، یہ بھی ہم کو پتا چلتا ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ نئے نئے شعر سے اشعار سے ہوتی ہے۔ اگر اشعار ہم نے یاد کر لیے، بازی میں دلچسپی سے حصہ لیا، وہ اشعار جو ہم نے یاد کر لیے تو آئندہ کسی تقریر کرنے کے موقع پر کچھ لکھنا ہو تو تحریر میں اس کے ذریعے سے بڑی مدد حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے دوستوں کے محفل میں اگر صحیح استعمال اشعار یاد ہو تو اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اشعار کو پڑھنا یہ بھی وقت کو صحیح استعمال کرنا ہے،
تو وقت کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے. اور یہ ٹیم بن کر جو کام کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ٹیم کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے کہ مثبت کام، تعمیری کام، اچھے کام مل کر کیسے انجام دیے جاتے ہیں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے. اور وہ شعراء جن کے اشعار پڑھے جاتے ہیں ان سے ایک طرح کا لگاؤ، ایک عقیدت، ایک محبت پیدا ہوتی ہے. بڑے فوائد ہیں. آپ نے جس دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا، جس طرح محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی اسی طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مقصد ہے اور جو آپ کے ارادے ہیں، آپ کے اساتذہ نے آپ سے جو تمنائیں قائم کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک پہنچا دے آپ کو. وآخر دعوانا